اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ الحمدللہ ہم اس سال درس اصول کو اول کفایہ سے یعنی اول بحث سے شروع کرنے کی توفیق حاصل کر رہے ہیں، اور کل ہم نے مقدماتی بحث کی تھی، البتہ آن لائن حضرات اس میں نہیں تھے، اس لیے اس بحث کو پورا تو نہیں وہ کیا جا سکتا، اور آن لائن میں میرا خیال ہے اکثر پرانے احباب ہیں، نئے نہیں ہیں ابھی تک جو مجھے نظر آ رہا ہے۔ کوئی اس سال شروع کرنے والا بھی ہے؟ ایک دو نا جی ہاں صاحب نئے بھی موجود ہیں۔ اچھا، تو کل ہم نے یہ عرض کیا تھا اغیون سے کہ اگر اس درس کے ذریعے وہ کم از کم جو چیز کرنا ان کو چاہیے وہ یہ ہے کہ اجتہاد کو اٹیمپٹ کریں۔ اگر اجتہاد کو اٹیمپٹ نہیں کرنا ہے تو پھر یہاں تقریباً وہ اپنا وقت ضائع کریں گے، اس ضیاع وقت کا فائدہ نہیں ہے۔ اور پھر بھی اگر مثلاً کسی کے ذہن میں ہے کہ میں نے اجتہاد کو اٹیمپٹ کرنا ہی نہیں ہے، اسے پھر پتہ ہونا چاہیے کہ میں پھر کیا کر رہا ہوں اس درس میں جو یہ وقت لگا رہا ہوں اس سے میں کیا حاصل کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس میں اگر آپ لوگ بتائیں، بولیں کہ بھئی ہم یہ حاصل کرنے کے لیے ادھر آ رہے ہیں، ایک تو یہ کچھ پتہ نہیں ہے کیونکہ ایک سلسلہ ہے اور اس سلسلے میں چلتے چلتے یہاں تک پہنچے ہیں، یہاں سے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، یہاں سے آگے بھی پھر اسی طرح چلنا ہے جس میں کوئی وہ نہ ہو، پتہ نہ ہو کہ ہم نے کہاں جانا ہے، کیسے جانا ہے۔ ہم یہ جو کتابیں پڑھتے ہیں یہاں تک جو پڑھ کے آئے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی جو خارجی مطالعہ کرتے ہیں اس میں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ ہم نے کیوں پڑھنا ہے، اس کو پڑھ کے ہم نے حاصل کیا کرنا ہے۔ یہ پتہ نہ ہونے کی وجہ سے بہت سی ایسی چیزیں جس کا اتنا فائدہ نہیں ہوتا۔ کچھ بھی آپ پڑھتے رہیں، ناول بھی پڑھتے رہیں تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی فائدہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ بھی اس کا بھی فائدہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ کتب ضالہ بھی اگر آپ پڑھیں گے اس کا بھی کوئی نہ کوئی فائدہ تو ہوگا ہی ہوگا، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ دقیقاً وہ کام کیا جائے جو ہم کرنا چاہتے ہیں اور اسی راستے پہ کیا جائے۔ اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ ہمیں کیا پڑھنا چاہیے، کتنا پڑھنا چاہیے، تو کم از کم ہم حدیث کی بیسک کتابوں کو ایک دفعہ مرور ہم نے کر لیا ہوتا۔ اتنا عرصہ جب ہم حوزے میں ہیں تو ہمارے پاس کوئی بیسک کسی بھی حدیثی کتاب کا مرور ہو چکا ہوتا جو کہ اکثر طالب علموں کا نہیں ہوتا۔ نہج البلاغہ کا بھی کوئی اس طرح کا مرور کہ اس کے طالب علم کے سرانے پہ پڑھی ہو یا اس کے لائبریری میں اس کی ذاتی پڑھی ہو، السلام علیکم، اور وہ اس کا مرور کر رہا ہو، اس کو دیکھ رہا ہو، وہ بھی تقریباً یہ بھی کم ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہمیں کیونکہ پتہ نہیں ہوتا، اس کی جگہ ہم مقاصد کو جتنا وقت دے دیتے ہیں، وہ مقاصد کو اپنا وقت ملنا چاہیے، لیکن اس شخص کے لیے جس نے اس فیلڈ میں کام کرنا ہے، جس نے اس فیلڈ میں آگے جانا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس نے مثلاً مبلغ بننا ہے، فلان کرنا ہے، وہ مقاصد کو اتنا وقت کیوں دے رہا ہے؟ اور پھر مثلاً مقاصد محرمہ اگر ایک مہینہ آپ لوگوں کی صلاحیت کا آدمی ایک مہینہ دے دے تو وہ بالکل حلوہ ہے، حل ہے، لیکن اس سے بھی آسان ہے، لمحہ سے بھی زیادہ آسان ہے، اس صلاحیت کے ہو گئے ہیں، ٹھیک۔ اگر اس کو سوچا جائے اور دیکھا جائے کہ اس میں کیا ہے، بجائے اس کے کہ روزانہ جتنا پڑھ رہے ہیں اتنا وائسہ کر لیں یا فلان کر لیں، اس کو اگر ورق گردانی کر کے پڑھتے چلے جائیں، دیکھ لیں کہ اس میں کیا ہے، تو ہر طالب علم کو پتہ چل جائے گا یہ کوئی ایک سال پڑھنے کی کتاب نہیں ہے۔ وہیں استاد سے کہے کہ بھئی یہ تو ایسی چیز ہے اور آسان لگ رہی ہے، ہم سے حل ہو رہی ہے، تو اس کو ختم کرتے ہیں، مہینے میں کرتے ہیں، یہ آپ آ کے یہ ایک صفحہ ہی پڑھانا ہے مقاصد کا، یہ مجھے حل ہو گیا سب کو، مثلاً یہ 10 صفحے بالکل ہم لوگوں نے پڑھے، حل ہو گئے، اس میں ہمیں ایک دو یہ سوال ہے، اسے آگے چلیں۔ میں خود
نہیں پڑھ سکا. گیا مقاصد محرم میں درس میں گیا اور استاد وہاں رجز خوانی کرتا تھا. انجا خیلی دقیق توجہ کنی فلان, اس میں عبارت پڑھ لیتے تھے کہ پتہ نہیں اس میں کیا دقیق نکالے گئی ہے نا. ہمیں تو اتنا کوئی زیادہ دقیق سمجھ میں نہیں آیا, تو استاد نکالے گا تو دقت کو بھی سن لیتے ہیں. تو بس اتنا ہی مقدار یا اس سے کم مقدار جو 2 منٹ میں, جتنے منٹ میں وہ رجز خوانی ہوتی ہے اتنے منٹ میں جو مطلب سمجھ میں آتا ہے نا, اور اس کے بعد اس پہ 10 منٹ اس پہ لگایا جائے, یہ تو پھر کوئی وہ نہیں ہے, انصاف نہیں ہے کہ انسان آ کے یہاں بیٹھ کے یہی سنتا رہے. لیکن یہی اگر آپ 2 منٹ پہلے اس کو چیک نہ کریں کہ اس میں ہے کیا, میں کہاں ہوں, یہ کہاں ہے, اس کو میں نے اس سے لینا کیا ہے, تو ہم نے کلاس میں جانا چھوڑ دیا. رمضان میں 1 مہینہ میں مباحثہ کیا, وہ سارا وہ بہتر, زیادہ بہتر حل ہو گیا. خلاصہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہم کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم 2 قسم کے لوگ یہاں بیٹھے ہیں. ایک وہ جو اجتہاد کو اٹیمپٹ کرنا چاہتے ہیں, کس حد تک ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے, وہ پھر بات کی بات. ایک وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم اجتہاد کو اٹیمپٹ نہیں کرنا چاہتے, جی ہم بہت کلیئر ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ان سے ہمارا یہ سوال ہے کہ وہ پھر کیا کرنا چاہتے ہیں. سوال کر سکتے ہیں, آن لائن بھی سوال ہے, آف لائن بھی سوال ہے. بات کرنا جی, اصل یہ ہے کہ اگر ہم اشتہار تک نہ بھی جائیں تو اس کے اور بھی فوائد ہیں. اصل ہاں, مثلا یہ جو خصوصاً فقہ جو ہے, مثلا جو ہمارے دروس پچھلے سال ہوئی ہے, اس میں کافی چیزیں جو ہے نا وہ ہمیں احکام سمجھنے میں بھی کافی ہیلپ فل تھا. کہ جو قواعد آپ نے بیان کیے اس کی وجہ سے ہمیں جو ڈیلی جو احکام ہیں, جو چیزیں ہوتی تھی اس کو سمجھنے میں آسانی ہوتی تھی. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی اشتہاد سے ہٹ کے بھی ہمیں خود اس درس کی وجہ سے جو ہے نا ایک تو ہمارے جو کتابوں کے ساتھ, ہماری کتابوں کے ساتھ ایک تعلق رہتا ہے, اور ان دروس کے ساتھ بھی, اس وجہ سے ہمیں کچھ ٹھیک ہو گیا. میرا اصل سوال یہ تھا, اگر آپ اجتہاد اٹیمپٹ نہیں کر رہے تو آپ کیا کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. فائدہ ہوتا ہے نہیں ہوتا, ہم نے کہا آپ ناول ہی پڑھیں گے تو فائدہ ہوتا ہے, بالکل فائدہ نہیں ہوتا, یہ تو بحث ہی نہیں تھی نا, ٹھیک ہے نا. آپ کا جو جواب کا خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم وہ ہے اس سے متصل رہتے ہیں, بالکل ہی بیگانہ نہیں ہو جاتے. ان حوزہ, دروس حوزوی, متون حوزوی, ان نصوص سے متصل رہنے کے لیے ہم یہ درس اگر پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ وہ ہے, ہم یہاں شرکت اس لیے کر رہے ہیں کہ تھوڑا سا متصل رہیں. یہ بھی ایک بات ہو گئی نا. بس یا ہم اجتہاد کے لیے کر رہے ہیں, یا ہم تھوڑا سا اتصال کے لیے کر رہے ہیں کہ بالکل ہی بیگانہ نہ ہو جائیں, یا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہم کیوں آ رہے ہیں. ابھی تک یہ 3 ہو گیا نا, چوتھا بھی ہے. ذہنی صلاحیت میں بھی اضافہ ہوتا ہے. ذہنی صلاحیت میں ہم نے کہا کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اس میں سے ایک فرض کر لیں, ذہنی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. معاشرتی اصول وغیرہ بھی معاشرتی اصول بھی ہم اس سے سیکھتے ہیں. تو پھر ہم نے کل جو آپ لوگوں کا وقت ضائع کیا ہے, آج بھی اسی طرح ہمیں ضائع کرنا پڑے گا. ان باتوں میں معاشرتی اصول ہے, ٹھیک ہے نا. ابھی ہم اصول فقہ میں ہیں. آن لائن زیادہ بول رہے ہیں, حضار نہیں بول رہے, اس کا کیا حل ہے؟ نہیں, وہی ہم یہی کہہ رہے ہیں نا, یا تو سب کہیں جی نا ہم سب اجتہاد کو اٹیمپٹ کر رہے ہیں, آپ اس بات کو چھوڑو آگے چل. ہم کہیں گے ٹھیک ہو گیا. سب زیادہ تر جو یہاں ہوتے ہیں وہ ایم فل پی ایچ ڈیز کی طرف جاتے ہیں نا, ہاں, یونیورسٹیز میں. اس وجہ سے فیلڈ ڈفرینٹ ہے. نہیں, ابھی ہم اکثر کی بات نہیں کر رہے ہیں, ہم ابھی اپنی بات کر رہے ہیں نا.
ہم اپنی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ بھائی میں یوں کر رہا ہوں اور میں یہاں اس لیے آ رہا ہوں، ٹھیک ہے، وہ بات تو ٹھیک ہے. اکثر یہ کرتے ہیں، وہ یہ کرتا ہے، وہ فلان کرتا ہے، وہ پھر تھوڑا سا وہ ہو جاتا ہے. دوسرے پہ کیوں؟ آپ اپنا بتائیں. آپ ایم فل پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، اچھا، اس لیے ہم اشتہاد اٹیمپٹ نہیں کر رہے، یہی ہو گیا نا. اچھا، اشتہاد ہم اٹیمپٹ نہیں کر رہے. کیوں نہیں کر رہے؟ اس لیے کہ ہم ایم فل پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. ٹھیک، ایم فل پی ایچ ڈی کیا مانعۃ الجم ہے اشتہاد کے ساتھ؟ اگر مانعۃ الجم نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، پھر یہ وہ عذر نہیں ہوا نا، کیونکہ ہم ایم فل پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. ٹھیک. اچھا، ہم بھی جب آپ سے کہہ رہے ہیں نا اشتہاد کے لیے اٹیمپٹ کر رہے ہیں، 4 سال میں آپ کا اشتہاد ہو جائے گا فلان، یہ جو اس قسم کی ہم باتیں کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا سفر شروع ہوگا. ٹھیک ہے نا، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ 4 سال بعد آپ سب چیزوں سے فارغ و بال ہو گئے اور فتویٰ دینا شروع کر دیں. ٹھیک ہے نا، یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، اس قسم کی کوئی کل کسی کو غلط فہمی نہ ہوئی ہو کہ بھائی اچھا 4 سال بعد میں مجتہد ہو گیا، ٹھیک ہے نا، میں اپنے نام کے ساتھ آیت اللہ لگانا شروع کرتا ہوں. نہیں، 4 سال کے بعد آپ کا سفر شروع ہوگا، آپ کا اجتہاد کا سفر شروع ہو جائے گا، آپ کا استنباط کا سفر شروع ہو جائے گا. وہ آپ اس سفر میں آپ کتنا آگے طے کرتے ہیں، کتنا طے نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا، وہ ایک الگ وہ ہے. ٹھیک. اور اس میں یہ بات یاد رکھیں کہ ابھی جو ہم فیل کر رہے ہیں، آج پھر ہم درس سے تھوڑا سا ہٹ رہے ہیں، اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ تھوڑا سا پتہ چلے ہم کر کیا رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو ہم بھی اسی حساب سے ادھر آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے. جس نیت سے آپ بیٹھے ہیں، بغیر نیت کے بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں. ٹھیک ہے نا، دقیق پتہ ہو اور اس کے مطابق آپ بیٹھیں. 4 سال کے بعد آپ کا سفر شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا، آپ کا اصول ختم ہو چکا ہوگا. آج بحث کریں گے کہ اصول کا کتنا فائدہ ہے. یہ بھی وہ ہے نا، ہمیں یہ بھی پتہ نہ ہو. ہم کہتے تو ہیں یہ ٹول ہے، کس کے لیے استنباط ہے؟ احکام کے لیے. لیکن یہ ٹول کہاں کتنا استعمال ہوتا ہے؟ ٹھیک. ہم اس ٹول کو اتنا بڑا کر دیں کہ کل کو اس کو ہی نہ خود ہلا سکیں. اس کے لیے بھی کوئی کرین منگوانی پڑتی ہو، اس ٹول کو چلانے کے لیے بھی کرین ہمارے پاس ہے کوئی نہیں. ٹھیک. تو پتہ تو ہونا یہ ٹول کہاں استعمال ہوتا ہے، کتنا استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ان میں سے کون کون سی چیزیں استعمال ہوتی ہیں جس کو ہم زیادہ وقت دیں، کون کون سی چیزیں استعمال کم ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ان کو ہم اتنا وقت نہ دیں. ان تمام چیزوں میں بھی ثمرہ علمی تو ہے. وہ ٹول کے طور پہ اجتہاد میں استعمال ہو یا نہ ہو، بس حقیقت شرعیہ، ٹھیک ہے نا، کہیں بھی استعمال نہیں ہوگا. لیکن خود ایک بحث تو ہے، خود علم تو ہے. آپ کے نہیں جی ہم نے یہ پڑھا تو ہم بڑے عالم ہو گئے. بھائی آپ بڑے عالم ہو گئے، آپ نے ایک مسئلہ اصولیہ، اگر اس کو آپ مسئلہ اصولیہ کہہ دیں تو اس کو آپ نے حل کر لیا، اس میں آپ نے پی ایچ ڈی بھی کر لی، فلان بھی کر لیا. ٹھیک ہے نا. اجتہاد میں اس کو کوئی لینا دینا نہیں ہے. ٹھیک. تو اب آپ جب پی ایچ ڈی کے ساتھ ادھر جا رہے ہیں تو آپ کہیں گے اچھا اس کا وہ نہیں ہے، اس کا صرف ثمرہ علمی تھا، ٹھیک ہے نا، ثمرہ عملی اس کا نہیں ہے، میں اس میں زیادہ کام نہیں کرتا. یہاں صرف اور صرف آپ کو رہنمائی ملے گی کہ آپ نے ادھر جب کام کرنا ہے تو اس میں آپ نے کیسے کام کرنا ہے. اگر یہ خیال ہو کہ یہاں ہمیں سارا ملے گا کوک کیک اور اس کو ہم نے کھانا ہے تو وہ تو صاحب نظر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. مسئلہ یہ ہے کہ آپ ایک چیز ہو، اس کے بعد آپ اس پر خود سوچیں، خود کام کریں، آپ کو راہیں ملیں، پھر آپ کے ہاں اس میں میرا یہ نظریہ ہے یا یہ نظریہ ابھی میرا رجحان اس طرف ہے. ٹھیک ہے نا. پڑھتا رہوں گا، اس کو رجوع کرتا رہوں گا، اور جب اس ٹول کو استعمال کرنے کی نوبت آئے گی، ٹھیک ہے نا، اس وقت میں مزید اس پہ وہ کر کے ایک طرف ہو جاؤں گا. بھائی یہ ایسا ہوتا ہے اور ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک. ہم یا اجتہاد اٹیمپٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، یا ایم فل کر رہے ہیں، پی ایچ ڈی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. ٹھیک. اچھا، اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں، ایم فل پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، تو آپ کے اجتہاد کے چانسز اس سے بہت زیادہ ہیں جو ایم فل پی ایچ ڈی نہیں کر رہا. صحیح غلط؟
ہیں وہ کیسے ہے؟ آپ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ اچھا، اس لیے ٹھیک ہو گیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ بیکار آدمی کو پڑھنا، جو نہیں پڑھ رہا ہے اس کے لیے پڑھنا بڑا مشکل کام ہے۔ اگر میں 24 گھنٹے کوئی اور کام نہیں کر رہا ہوں، سیریس پڑھائی نہیں کر رہا ہوں، تو میرے لیے جو ہم نے کہا تھا کہ 2 گھنٹے آپ کے لیے ضروری ہیں تاکہ آپ اس کلاس میں شرکت آپ کا لیے مفید واقع ہو جائے۔ اگر آپ اجتہاد کو ٹائم کر رہے ہیں تو 4 گھنٹے آپ کے لیے ضروری ہیں۔ یہ نا پڑھنے والے کے لیے 4 گھنٹے پڑھنا آسان ہے، یہ نا مالی کے لیے، نونوا کے لیے، یا جو ایڈمنسٹریشن کے کام کر رہا ہے ان کے لیے، یا جو کوئی اور پڑھائی کے علاوہ کسی کاموں میں مصروف ہے۔ آپ ایم فل پی ایچ ڈی نہیں کر رہے تو صرف یہ 2 گھنٹے تو نہیں پڑھ رہے، کچھ اور کر رہے ہیں نا پھر، یہ نا کوئی ایسا تو نہیں ہے جو کل وقت ہی یہی کر رہا ہو، وہ کچھ نہ کچھ اور کر رہا ہے۔ ٹھیک، اس فرد کے لیے جو کوئی اور کام کر رہا ہے، اس کے لیے 4 گھنٹے نکالنا بہت مشکل ہے۔ جو 8 گھنٹے پڑھائی کر رہا ہے اپنے ایم فل پی ایچ ڈی کے لیے، جو کہ شاید ہی کوئی کرتا ہو دن میں 8 گھنٹے، کرتا ہے کوئی؟ ٹھیک، سب ہم خود ہی بیٹھے ہیں نا، کوئی اور تو کسی اور کی بات تو نہیں کر رہے نا۔ 8 گھنٹے نہیں کرتے، ٹھیک، آپ 6 گھنٹے کرتے ہیں، 4 گھنٹے کرتے ہیں۔ آپ کے لیے 4 گھنٹے مزید پڑھنا سب سے زیادہ آسان ہے، پڑھنے والے کے لیے، کتاب خانے میں موجود شخص کے لیے، ریسرچ کرتے ہوئے شخص کے لیے، قلم بدست شخص کے لیے مزید تحقیق کرنا، آگے پڑھنا آسان ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، پڑھنے کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ یا تو ریوارڈ چاہیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ پڑھیں گے، آخر میں آپ کو امتحان ہوگا، امتحان میں آپ کے نمبر آئیں گے، آپ کا شہریہ ملے گا، فلان ہوگا، آپ کو یہ عنوان ملے گا، ٹائٹل ملے گا، آپ پی ایچ ڈی ہوگے، آپ کو اس کے بعد نوکری ملے گی۔ اس قسم کا کوئی ریوارڈ چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ ہماری اس فیلڈ کے میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس قسم کا کوئی ریوارڈ نہیں ہے۔ اس کے باوجود ہیں لوگ جنہوں نے اپنی ساری زندگی تعلیم حاصل کی ہے، ساری زندگی پڑھا ہے، خود یہی پڑھنے کی طلب، یہ ریوارڈ ہے، یہ اس سے زیادہ ریوارڈ ہے جو آپ کو جاب ملنے کی ہے، یا نوکری ملنے کی ہے، یا خطابت ملنے کی ہے، یا پتہ نہیں کیا ہے، اس سے بہت زیادہ یہ آپ کو وہ دیتا ہے، انرجی دیتا ہے، شوق دیتا ہے، پڑھنے پہ آپ کو ابھارتا ہے۔ کیا؟ جاننے کی طلب۔ یہ جو پی ایچ ڈی کر رہا ہے اس میں زیادہ ہوتی ہے اس شخص کی نسبت جو میری طرح ادھر ادھر کے کاموں میں لگا ہوا۔ اس لیے یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے کہ جو پی ایچ ڈی کر رہے ہیں ان کے لیے چانس زیادہ ہے۔ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں سے مراد یہ ہے، اب ہو سکتا ہے ایک آدمی پی ایچ ڈی نہیں کر رہا ہے، یہاں تحقیقاتی کام کر رہا ہے، اس کے لیے چانس زیادہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اتنا سیریس پڑھنا جو آپ پی ایچ ڈی کے لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس سے باہر وہ شاذ ہوتا ہے، نادر ہوتا ہے، کیونکہ آپ وہ کر رہے ہیں، وہاں پڑھنے میں ہے، پڑھنے میں مزید پڑھنا آسان ہوتا ہے۔ چلیں ہم آج پھر دوبارہ سارا ٹائم ضائع نہ کر دیں اور کچھ اصول کی بھی بات کر لیں۔ کوئی سوال ہے؟ کوئی سوال نہیں ہے؟ اچھا جی، علم اصول ہمیں سب سے پہلے، جیسے ہم نے کہا، ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہے کیا والا، اور ہمیں پتہ ہے، ہم کوئی نئے نہیں ہیں، پہلی دفعہ علم اصول کو نہیں کر رہے کہ ہم آپ سے آ کے کہیں کہ علم اصول جو ہے وہ آپ کو استنباط میں مدد دیتا ہے، اور اس کی جو مختلف تعابیر ہیں، مختلف اصولیوں نے مختلف تعابیر اختیار کی ہیں، آپ خود ابھی اصولی ہیں، آپ اپنی تعابیر اختیار کریں۔ اصل یہ ہے کہ یہ مقام استنباط میں ہمیں فائدہ دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ یہ مقام استنباط میں ہمیں فائدہ دیتا ہے، تو پھر ہمیں جو بھی ہم مسئلہ اصولی پڑھ رہے ہیں، جو بھی چیپٹر پڑھ رہے ہیں، اس کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے، یا تو سارا اصول برابر فائدہ دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، یا ان میں سے کچھ زیادہ، کچھ کم فائدہ دیتے ہیں، کچھ بالکل فائدہ نہیں دیتے، ٹھیک۔ یہاں پر ایک تو یہ ہے کہ علم اصول فائدہ دیتا ہے یا نہیں دیتا، ایک یہ ہے کہ سارا علم اصول فائدہ دیتا ہے یا نہیں دیتا، ٹھیک۔ خود علم اصول کا کوئی فائدہ ہے یا نہیں ہے، اگر آپ اخباریوں سے پوچھیں گے تو وہ کیا کہیں گے؟ کوئی فائدہ نہیں، ٹھیک۔
علم اصول نہیں تھا، لوگ استنباط کر رہے تھے، ٹھیک ہے نا، اور مجتہد تھے، فقیہ مجتہد نہیں تھے، فقیہ تھے، ٹھیک ہے نا، فقہا تھے، مجتہد، کیونکہ آپ اسی اصول کے ذریعے استنباط کرنے کو آپ لوگ مجتہد کہتے ہیں، تو ہم نے کہتے ہیں مجتہد نہیں تھے، فقہا تو تھے، ٹھیک ہے نا، احکام شریعہ سمجھتے تھے، بیان کرتے تھے، اور آپ کے ان اصول اور ان قواعد کی ان کو کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ یہ اصول و قواعد اہل سنت کی ضرورت تھی، انہوں نے اس کو لکھا، انہوں نے یہ علم بنایا، اس لیے کہ وہ در علم سے دور ہو گئے تھے۔ ہمارے لیے عصر تشریع 250 سال تک جاری و ساری رہی ہے، کیونکہ ہمارے پاس عصر تشریع وسیع ہے، اس لیے ہمیں اس علم کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ وہ کیونکہ عصر تشریع ان کے لیے ختم ہو گیا تھا رسالت مآب کے بعد، استنباط کرنے کے لیے انہیں علم اصول کی ضرورت پیش آئی، انہوں نے علم اصول تالیف کیا۔ ہمارے کچھ علماء نے آ کے ان کی دیکھا دیکھی کاپی کر کے یہاں بھی وہ علم رائج کر دیا۔ یہ کس کا کہنا ہے؟ اخباریوں کا کہنا ہے۔ ان کا جواب اگر ضرورت ہوئی تو کل دیں گے، آج نہیں دیتے، ٹھیک ہے نا۔ دوسرے لوگ کہتے ہیں جناب علی نہیں، علم اصول جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے، اور اس کے بغیر آپ اجتہاد کا عمل انجام نہیں دے سکتے، اور اس لیے علم اصول پہلے پڑھیں، اس میں آپ ماہر ہو جائیں، اس میں مہارت کے بعد آپ پھر اجتہاد کی طرف جا سکتے ہیں، وإلا آپ اجتہاد کی طرف نہیں جا سکتے۔ کم و بیش اسی وجہ سے ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہی ہے نا، کہ ہم کہہ رہے ہیں بھئی ہم نے اجتہاد کچھ نہ کچھ اٹیمپٹ تو کرنا ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اب تقریباً اکثریت کا یہ ہو گیا کہ ہم اجتہاد کو اٹیمپٹ کر رہے ہیں، پتہ نہیں اندر سے ہے یا ظاہر سے ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ آپ لوگ بولیں گے تو مجھے زیادہ پتہ چلے گا، نہیں بولیں گے تو مجھے کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا، ٹھیک۔ بہت سے لوگوں میں سوال بھی ہو سکتا ہے کہ یہ نہ ہونے والی چیز ہے، ٹھیک۔ ہمارا تقریباً جو حوزے میں طالب علم آتا ہے اس کے 99% کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہم سے، جو چیز آپ سے ہو ہی نہیں سکتی ہے اس کے لیے آپ اٹیمپٹ بھی نہیں کرتے، ٹھیک۔ یہ ایک تو غلط فہمی ہے، اور جو نہیں ہو سکتا تھا وہ آپ لوگوں نے کر دیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس فیلڈ میں اتنا وقت لگائیں اور کفایت تک پڑھ لیں۔ کتنا وقت لگا ہے آپ لوگوں کا؟ 10 سال، 12 سال، 15 سال، ٹھیک ہے نا۔ اس فیلڈ کو 10-12 سال دیں اور سیریس پڑھیں۔ آپ لوگوں نے سیریس پڑھا ہے، یہ نہیں ہو سکتا تھا۔ سب سے بڑی ہرڈل یہاں تک کی تھی، ٹھیک ہے نا، وہ تو آپ لوگوں نے کر دیا۔ 12 سال مشکل ترین وقت آپ لوگوں نے گزار لیا، اب آگے آسان ترین 4 سال ہیں، اس کے لیے کہتے ہیں کہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ جیسے ہم نے یہ کہا نا کہ یہ ابزار ہے اجتہاد کے لیے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا 4 سال پہ سوال کر رہے ہیں کیسے ہو سکتا ہے؟ کل آپ نہیں تھے؟ کل آن لائن کا نہیں ہوا نا۔ اچھا، یہ خود ابھی یہاں سے گھوم کے گیا، ابھی بھی یہیں تھا۔ یہ کدھر کہاں سے آن لائن ہوا ہے یہ بندہ خدا؟ کوثر سے ہی۔ اچھا، شہریات جو ہیں وہ کلاس میں آنے والوں کے لیے، آن لائن والوں کے لیے نہیں ہے۔ ابھی بھی ہم پایا نظر آ جائے گا کہیں۔ اچھا ٹھیک، وہ کل ہم نے بیان کیا تھا، آج ہم پھر دوبارہ وہ بیان کرنے چلے جائیں گے، تو کیونکہ جو کل اکثریت تھے ان کا وقت ضائع ہو جائے گا، ٹھیک۔ اصلی علم اصول کا وجہ تسمیہ کیا ہوتی ہے؟ مثلا قواعد، یہ نام ہے قواعد ہے، قواعد اصول کے اندر سے اس کو ہم قواعد فقہیہ بھی کہا جا سکتا ہے، اصول کہنے کی کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ قواعد فقہیہ کے، آج کل یہ نام زیادہ ان ہو رہا ہے، قواعد کا نام جو ہے وہ ان ہو رہا ہے، لوگوں نے کتاب بھی قواعد الاصولیہ کے نام سے لکھا ہے، اور پھر اسی مباحث کو اوپر ٹائٹل چینج کر کے، ٹھیک ہے نا۔ آپ پہلے کہتے تھے حجت خبر واحد، وہ کہتے ہیں قاعدۃ حجیت خبر الواحد، ٹھیک ہے نا۔
اس سے پہلے مسائل کہتے تھے کہ یہ علم اصول کے مسائل ہیں. ٹھیک ہے. اب تھوڑا سا جدید اس میں اب انہوں نے کہنا شروع کر دیا یہ قاعدہ ہے, یہ تسمیہ ہے. آپ کو قاعدہ پسند آتا ہے, آپ قاعدہ کہیں, آپ کو مسائل پسند آتا ہے, مسائل کہیں. ٹھیک ہے نا. وہ علم ہے, اس علم کے اندر یا قواعد ہوں گے یا مسائل ہوں گے. ہر علم کے ویسے مسائل ہوتے ہیں. ٹھیک. اور پھر یہ آپ نے کفایہ میں پڑھا ہے, اسی کفایہ کے شروع میں اس قسم کے ابحاث ہیں جس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے. استنباط میں تو سرے سے کوئی فائدہ نہیں ہے, عملی زندگی میں بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. یہ شرح اسمی ہے, تعریف عارف ہے, فلاں ہے, ان تمام چیزوں کی تعریف میں بھی صاحب کفایہ یہی کہتے تھے یہ شرح اسمی ہے, اس میں جامع معنی بے ان معنی تو ہو نہیں سکتا ہے. ٹھیک ہے. اس لیے اس میں زیادہ الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ اصول کہیں, قواعد کہیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں, آپ کو جو پسند آتا ہے وہ کہیں. اچھا رہ گیا, پھر کبھی اس پہ بات کریں گے آپ لوگوں کے ساتھ کہ 4 سال میں کیسے ہو سکتا ہے. تھوڑا سا چلنا تو شروع کریں. اتنا ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر ہو سکتا تو 4 سال میں ہو سکتا ہے, نہیں تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا. یہ متعارف کی بات کر رہے ہیں, محالات کی بات نہیں کر رہے. ہو سکتا ہے 4 سال کے بعد بھی ہو سکتا ہے. ایک آدمی 4 سال بعد بیدار ہو اور اس میں وہ جذبہ آ جائے جو کہ بہت زیادہ سخت ہے. ابھی آ سکتا ہے, 4 سال بعد آنا انتہائی سخت ہے. ٹھیک ہے. جتنا وقت گزر رہا ہے آپ کو پتہ ہے, اگر آپ اس میں پڑھ جائیں, مصروف ہو جائیں, ٹھیک, تو پھر تو آپ کرتے رہ سکتے ہیں. جتنا آپ اس سے دور ہو جائیں, جیسے آپ نے کہا کہ ہم اسے صرف اتصال کے لیے وہ کرتے ہیں, اس درس میں شرکت کرتے ہیں کہ ہم متصل رہیں, ٹھیک ہے نا, خشک نہ ہو جائیں. وہ درخت جو دریا کے کنارے پہ ہو وہ خشک نہیں ہوتا, اس کو کوئی پانی نہ بھی دے, کیوں خشک نہیں ہوتا؟ اس کو کچھ نہ کچھ نمی پہنچتی رہتی ہے, تو وہ سرسبز و شاداب رہتا ہے. ہم جتنا 12 سال ہم نے کیا ہے اس کو ختم نہیں, آہستہ آہستہ وہ ختم ہونا شروع ہو جائے اور ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ ہیں بہت اچھا پڑھ کے حوزے سے آئے ہیں اور آ کے یہاں معاشرے میں جب باقی کاموں میں لگ گیا, آہستہ آہستہ وہ سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں, سوکھ جاتا ہے ادھر. ٹھیک. اور ان کی سوچ بھی اسی طرح کہ یہاں کی طرح کی ہو جاتی ہے. ابھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو کہا تھا حاجت سرے سے نہیں ہے, ایک کہہ رہے ہیں اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے, اور اس کی وجہ سے اس علم اصول کو اتنا وسیع کر دیا ہے. اس میں بھی آپ کو اکثر کتابیں جو ہیں اصول کی بہت زیادہ کتابیں ملیں گی. اتنا زیادہ حصہ نہیں ہے اصول کا. علوم اسلامی میں جتنے آپ کی لائبریری میں کتابیں پڑھی, جتنے اس لائبریری میں کتابیں پڑھی, اتنا بڑا حصہ نہیں ہے, لیکن بہت زیادہ بڑا حصہ اس کو مل گیا ہے. ٹھیک. تیسری رائے جو ہے وہ ان دونوں کے درمیان کی ہے. نہ ایسا ہے جتنا ہم نے وہ کیا ہے کہ اس کے بغیر کوئی سانس ہی انسان نہیں لے سکتا, کوئی استنباط ہی نہیں کر سکتا. تمام استنباط کے لیے سب سے پہلے اصول آئے گا, اصول کے قواعد آ جائیں گے, اس کو دیکھیں گے, اس کے بعد ہم عملی استنباط شروع کر سکیں گے اور کوئی رائے ہم ادھر دیکھ سکیں گے, استخراج کر سکیں گے. ایسا نہیں ہے. کچھ جگہوں پر کام آتا ہے قواعد اصولیہ, مسائل اصولیہ, اس کے ذریعے استنباط ہوتا ہے. کچھ جگہوں پہ کام نہیں آتا ہے, اس کے علاوہ بھی آپ جو ہے استنباط کر سکتے ہیں. ٹھیک. اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس میں سے کیا انتخاب کرتے ہیں. ایک مسئلہ, ایک فقیر ہے, ٹھیک, اسے اطعام کرنا ہے. وہ اطعام میں فقیر آپ پہ واجب ہے؟ جی, سچویشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. بنائیں سچویشن جہاں واجب ہو. سوال دوبارہ دہرائیں. ایک فقیر ہے, مسکین ہے, اس کو کھانا کھلانا آپ پہ واجب ہے. اصغر مرزا کہتے ہیں کہ ڈیپینڈ کرتا ہے سچویشن پہ. سچویشن کیا ہے؟ وہ اگر مر رہا ہے, ٹھیک ہے نا, تو آپ کو اس پہ کھانا کھلانا واجب ہے. اور نہیں, کس سچویشن میں واجب ہے؟ اگر وہ مر رہا ہے تو واجب ہے. اگر وہ نہیں مر رہا لیکن بھوکا ہے, اگر آپ کے پاس ہے اور وہ بھوکا ہے, ٹھیک ہے نا, تو آپ پہ واجب ہے کہ آپ اس کو کھلائیں.
حالت مرض میں نہیں تو واجب تو نہیں ہے. اگر حالت مرض میں نہیں مرتا ٹھیک ہے نا, بھوکا سوتا ہے, مثلا اس کے پاس اس کو ایک روٹی کھانے کے لیے چاہیے, آدھی روٹی ہے لیکن آدھی روٹی سے ٹھیک ٹھاک آدمی کھا کے سو جاتا ہے, لیکن اس کو بھوک کا احساس ہو رہا ہے, اس کو میں ابھی بھوکا ہوں ٹھیک ہے نا. آپ کے پاس 2 روٹیاں ہیں کھانے کے لیے, آپ 2 روٹی کھا رہے ہیں, وہ آدھی روٹی کھا رہا ہے ٹھیک, تو آپ یہ 2 روٹی کھا سکتے ہیں یا آپ پہ واجب ہے اس کو کھلانا؟ واجب نہیں ہے, ہم پہ واجب نہیں ہے. اگر آپ پر کوئی کفارہ اطعام مسکین آپ نے نظر کیا ہوا ہے, قسم کھایا ہوا ہے, پھر آپ پہ واجب ہے, پھر واجب ٹھیک ہے. اگر آپ پر واجب ہوا ہوا ہے, زکوٰۃ واجب ہوا ہوا ہے, خمس واجب ہوا ہوا ہے, اور یہ آ گیا ٹھیک ہے, خمس آپ کے پاس اجازت بھی ہے صرف کرنے کی, فرض کر ٹھیک ہے, وہ اس مسئلے کے علاوہ ٹھیک, اور خمس میں بھی فقراء کو اولویت ہے. یہ فقیر آ گیا آپ سے مانگ رہا ہے, آپ پہ واجب ہے دینا, مستحق ہے, باقی تمام شرائط ہیں, یعنی کہ وہ نمازی نہیں ہے, فلان نہیں ہے, واجب ہے. یہاں واجب نہیں ہے, کیوں آپ پہ دینا واجب نہیں ہے؟ دینا واجب ہے, اس کو دینا واجب نہیں ہے. کوئی مسکین, کوئی اس کو نہیں اس کو, 2 مسکین ہیں, آپ اس کو نہ دیں اس کو دے دیں. مسکین کو دینا تو واجب ہے نا, وہی کہہ رہے ہیں نا ٹھیک ہے. ہم بے عنوان مثال کہہ رہے ہیں نا, یہ مسکین ٹھیک ہے, آپ کہہ جناب یہ نہیں, میرے پاس 10 مسکین تھے, میں نے ادھر 2 مسکین کو دے دیا ٹھیک ہے, آپ نے اپنا تو واجب کر دیا ٹھیک ہے نا. یہ 10 مسکین مر رہے ہیں, آپ کے پاس 1 روٹی ہے, آپ کیا کریں گے؟ 10 کے 10 کو بچائیں گے؟ 10 کو نہیں بچا سکتے ٹھیک ہے نا. ان میں سے کس کو بچائیں گے؟ جو معاشرے کے لیے مفید ہو, جو معاشرے کے لیے مفید ہو ٹھیک ہے نا. معمولاً کہتے ہیں نا, اگر ایک مجتہد ڈوب رہا ہو اور ایک عام آدمی ڈوب رہا ہو, آپ کس کو بچائیں گے؟ مجتہد کو بچائیں گے ٹھیک ہے. میرے خیال میں جوان کو بچانا چاہیے, مجتہد اپنی عمر کر چکا ہے, اس کو اور بچائے کیا کرنا ٹھیک ہے. آپ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس 2 بندوں کو لے جائیں, ایک بوڑھا ہو اور ایک جوان ہو, وہ بوڑھے کو بچانے کے لیے کچھ بھی نہیں کرتا ہے, اسے پتہ ہے میں جو مرضی کروں یہ 2-4 سال میں پھر بھی چلا ہی جائے گا ٹھیک ہے نا. وہ جوان کو بچاتا ہے. ہمارے یہاں مثال اس کی الٹی دی جاتی ہے ٹھیک ہے, ایک مجتہد ہے ایک جوان ہے, کس کو بچائیں گے؟ کہتے ہیں مجتہد کو بچائیں گے. مجتہد کو بچائے کیا کرنا ہے, 2 سال بعد خود ویسے ہی ایکسپائر ہو جائے گا. عام جوان اور مجتہد میں فرق ہے نا, نہیں عام جوان نہیں ہے نا, آپ ہیں. وہ تو پھر ٹھیک ہے, لیکن عام جوان سے تو مجتہد کو ترجیح دی جائے گی. تو ہم مجتہد کے ساتھ جو جوان کہہ رہے ہیں وہ کسی اس کو تو نہیں کہہ رہے نا کوئی گلوکار ہے ٹھیک ہے. ہم آپ کی مثال دے رہے ہیں, جوان بھی ٹھیک ٹھاک جوان ہے, متدین ہے, طالب علم ہے ٹھیک ہے نا, اس میں قوہ اجتہاد ہے, یہ اس کو بچائیں گے. قوم کے لیے جو ہے 50 سال کا مسئلہ حل ہو گیا ٹھیک, اس کو بچائیں گے 2 سال کا مسئلہ حل ہو گیا. صرف اسباب مذاق کہہ رہا ہوں, آپ نے جس کو بچانا ہے بچائیں ٹھیک. اچھا, اب اور کوئی سچویشن نہیں ہے, نہ آپ پہ واجب ہے, نہ اس کی جان جا رہی ہے, نہ آپ پہ کوئی صدقہ ہے, کچھ بھی نہیں ہے, وہ مسکین ہے ٹھیک. آپ کے پاس 2 روٹیاں کھانے کے لیے ہیں, اس کے پاس آدھی روٹی کھانے کے لیے, آپ کے لیے دینا واجب ہے؟ دینا واجب نہیں ٹھیک ہے نا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اصول پڑھا ہوا ہے, اصول میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہم پر یہ وجوب کرتا ہو, اور ہم نے کبھی بھی ایسا کام عملاً بھی نہیں کیا ہے کہ ہم کہیں ہمارے پاس روٹی کھانے کے لیے زیادہ ہے اور باہر لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کم ہے, ہم پہ واجب ہے, ہم چلتے ہیں اور مسکین تلاش کرتے ہیں. بلکہ ہم کیا کرتے ہیں, اضافی روٹی پھینک دیتے ہیں, عمل کرتے نہیں کرتے ٹھیک. قرآن کیا کہتا ہے, خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ. کس کو؟ کون جا رہا جہنم میں؟ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین. ایک آیت نہیں ہے, وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَلَا يُحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينَ. اور بھی آیت ہے. قواعد اصولیہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, آپ مزے سے کھاؤ ٹھیک ہے نا. یہ آیات کہتی ہیں مزے سے نہیں کھا سکتے,
جہنم میں صرف اس لیے جاؤ گے کہ مسکین کو کھلانے کی ترغیب نہیں کرتے تھے. میرے پاس نہیں ہے، ترغیب تو کر سکتے تھے. ابھی تک تو ہم نے کہا تھا میرے پاس 2 روٹیاں ہیں اور اس کے پاس آدھی روٹی ہے. میرے اپنے پاس بھی آدھی روٹی ہے، مجھے کیا کرنا ہے؟ مجھے ترغیب کرنا ہے، میں نے مسکین کے کھانے کا خیال کرنا ہے. نہیں کروں تو کیا ہوگا؟ جہنم جاؤ. خذوہ فغلوہ. کیوں؟ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، کفر، ٹھیک ہے نا. اور دوسرا ولا یحض علی طعام المسکین، بخل. یہ آپ کو اصول نہیں بتائے گا کہ آپ جہنمی ہو رہے ہیں. قرآن کہے گا سیدھا جہنم جا رہے ہو. تو کیا مطلب کیا ہوا؟ جی یہ ان کے لیے اچھا. ولا یحض علی طعام المسکین، ترغیب نہیں دیتا. ترغیب جو خود نہیں دیتا، نہیں، اطعام نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. جس کے پاس خود بھی کھانے کو نہیں ہے وہ بھی ترغیب دے سکتا ہے نا. دوسروں کو ترغیب دے سکتا ہے نا کہ بھئی یہ مسکین ہے، اور اس کو زیادہ ترغیب دینا چاہیے. دوسروں کے کہتے کہتے اس کو خود بھی کچھ مل جائے گا. ترغیب کیسے دے سکتے ہیں؟ جو آپ جتنی پوسٹیں لگاتے ہیں پتہ نہیں کن کن چیزوں کی، ترغیب دے رہے ہوتے ہیں نا، کہ نہیں؟ ٹھیک، وہ تو کیا ہے، عمل نہیں ہے لیکن صرف ترغیب ہو جائے گا نا. ہاں یہی کہا ہے، کیونکہ ترغیب نہیں دیتے تھے اس لیے جہنم چلے گئے. صریح قرآن ہے، ولا یحض علی طعام المسکین. عمل یہی چاہیے آپ سے. یہ شامل عام ہو گیا. اگر آپ کے پاس ہے تو آپ یہ نہیں ہو سکتا خود نہ دے رہے ہوں دوسروں کو ترغیب دے رہے ہوں. پھر آپ عملاً ترغیب دیں گے، خود کھلا کے ترغیب دیں گے. نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو زبانی ترغیب دیں گے. نہیں، اگر آپ نے نہ زبانی ترغیب دیا نہ عملی آپ نے ترغیب دی لوگوں کو، نتیجہ جہنم. وہ واجب کیا ہوتا ہے پھر؟ واجب اور کیا ہوتا ہے؟ نہ کریں تو جہنم. ٹھیک. یہ صرف بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ صرف اس علم اصول خشک و خالی علم اصول سے بھی نہیں ہوتا کہ آپ، یہ قواعد ہیں، اس میں شک نہیں ہے، ان قواعد کے بغیر استنباط نہیں ہو سکتا، اس میں بھی شک نہیں ہے. لیکن اگر آپ خشک و خالی قواعد پر چلے جائیں گے اس سے بھی استنباط نہیں ہو سکتا ہے، وہاں سے بھی خراب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. آپ کے جناب ہمیں صیغہ امر چاہیے یا صیغہ نہی چاہیے. صیغہ نہی جو ہے اس کا وہ ظہور حرمت میں ہے، ادھر کوئی صیغہ نہی نہیں ہے. نہیں بھائی، صرف صیغہ نہی اور صیغہ امر نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. ایک مذاق شارع بھی ہے. یہ اگر صرف ایک آیت ہوتی تو بھی اس کو ادھر ادھر کر لیتے. ایک آیت بھی نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں ہے صرف حکم دیا جا رہا ہو آپ ترغیب کرو. آپ کو آخری نتیجہ بتایا جا رہا ہے کہ جو جہنمی ہیں وہ کیوں جہنمی ہیں. ان 2 چیزوں کی وجہ سے جہنمی ہیں. ان میں سے ایک چیز واجب ہی نہیں ہے، نہ کریں تو جہنمی ہے. ٹھیک ہے نا. اور باقی بہت سی چیزیں جس کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے، وہ ساری چیزیں واجب ہیں. ٹھیک. اصول بہت ضروری ہے، بہت حیاتی ہے، لیکن نصوص سے دور ہو کے اصول آپ کو کچھ بھی نہیں دے گا. ٹھیک. آپ کو نصوص سے بھی نزدیک رہنا ہے. وہ جو کہہ رہے ہیں نا 4 سال میں کیسے، 4 سال میں ایسے کہ یہاں اصول بھی پڑھیں، وہاں سے نصوص سے بھی قریب رہیں. ٹھیک ہے نا. قرآن سے بھی آپ قریب رہیں. ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے اعین کو، بزرگان کو، فقہا کو، مجتہدین کو، ان کو بھی دیکھا ہے جو قرآن سے نزدیک ہیں، ان کو بھی دیکھا ہے جو قرآن سے دور ہیں، اصطلاحات سے نزدیک ہیں. ٹھیک ہے نا. ان کے سوچنے کے انداز میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. ٹھیک. ہوتے ہیں
ٹھیک ہے نا. ہر آدمی کا وہ ہوتا ہے ایک مخصوصاً حوزوی جو وہ ہے، اس میں پھر اس میں فقہ اصول میں اتنا وہ ہو جاتے ہیں کہ وہ صرف اتنی ہی آیات. آپ نے کفایہ میں پڑھا ہے نا، وہ کہتے ہیں جی آیا اگر ہم تحریف کے قائل ہو جائیں تو کیا ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ آیات احکام تو اس سے زیادہ ہے ہی نہیں. یعنی آیات احکام کے علاوہ قرآن کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. اس کا میسج تو یہی آ رہا ہے نا کہ کچھ اور آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ تحریف ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچاتا، اس لیے کہ آیات احکام اتنے ہیں اور ان میں کوئی تحریف کا سوال پیدا نہیں ہوتا. پھر باقی 500 کے علاوہ باقی قرآن کیا ہے، اس سے ہمیں کوئی کام نہیں ہے فقیہ کو. یہ پھر اگر آپ خشک و خالی اصطلاحی عالم بن جائیں تو وہ ہے. اگر اس میں جو وہ ہے انٹیگریٹڈ اگر آپ پڑھیں، مسئلہ یہ ہے کہ آپ ادھر پڑھ رہے ہوں، ادھر نصوص سے بھی آشنا ہو رہے ہوں، ٹھیک ہے نا. کچھ آپ کو یہ اصول و قواعد سمجھنے کے لیے آسانی کر رہے ہیں، کچھ نصوص آپ کو ادھر کمک کریں گے. خالی ٹول کے ذریعے بھی سمجھنا ممکن نہیں ہے. ٹھیک. آیت اللہ محسنی کی ایک کتاب ہے پتہ نہیں القواعد الاصولیہ والفقہیہ فی المستمسک. مستمسک کے وہ جو ہے عروۃ الوثقی سید محسن الحکیم کی، اس میں انہوں نے قواعد اصولیہ اور وہ نکالا ہے. ابھی میں جلد اول دیکھا ہے، دوسری جلدوں میں بھی دوبارہ قواعد اصولیہ ہر جلد میں تکرار کرتے ہیں نہیں کرتے مجھے نہیں پتہ. جلد اول میں صرف 14 قواعد اصولیہ ہیں. ان 14 قواعد اصولیہ میں اتنا لمبا چوڑا ہم اصول جو پڑھتے ہیں ان میں سے بہت کم ہے. آخر میں حاصل تو یہی ہے نا، عروہ یہ ہے. آپ نے سارا جو استنباط کرنا ہے، ان قواعد کو استعمال کرنا ہے، وہ جا کے فقہ میں ہی کرنا ہے. ٹھیک. اور پھر آغیون کہتے ہیں نا فقہ آسان ہے یا اصول آسان ہے، ان میں سے یہ کوئی بات ہے ہی نہیں ہے، یا فقہ آسان یا اصول آسان والی بات ہی نہیں ہے. ذوق کا فرق ہے. اگر کسی کا اصول قوی ہے تو پھر تو اس کے لیے حلوہ ہے، ٹھیک ہے نا. کچھ چیزیں کچھ عبارتیں اور فلان ہیں وہ تو آپ کو ویسی آنی چاہیے، کچھ مسائل ہیں وہ آپ کو ویسی آنا چاہیے. ان مسائل کا استنباط فقہ تھا، وہ استنباط آپ کو اصول سکھاتا ہے. اگر آپ کو اصول قوی ہے تو ادھر آ کے استنباط کرنے میں آپ کو کیا مسئلہ آ رہا ہے؟ جو آپ کہہ رہے ہیں میرا اصول تو قوی ہے، میرا فقہ قوی نہیں ہے. کام نہ کیا ہو، یہ ہو سکتا ہے کہ میں نے فقہ میں زیادہ کام کیا، اصول میں کم کام کیا، یا بالعکس بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک. تو اگر ہم ان چیزوں کو پریکٹیکلی دیکھیں کہ بھائی اس میں کتنا اصول آ رہا ہے. عروہ میں ہم درس خارج فقہ پڑھتے ہوئے کتنا اصول آتا ہے اس میں. کہاں آ کے ہم رک جاتے ہیں کہ بھائی اگر یہ نہ ہو تو پھر اس سے آگے ہم نہیں چل سکتے، اور اگر یہ ہو تو ہم آگے چل سکتے ہیں. وہ آپ کو بتاتا چلا جائے گا، پریکٹیکل بتائے گا. یہ آپ کو خود بھی پھر اسی دوران دیکھنا ہے کہ ہمیں اصول کہاں کتنا فائدہ دیتا ہے. ہم اتنے ہی اصول کو حاصل کریں پہلے مرحلے میں. اس کے بعد آپ کو یہ زیادہ پسند آ گیا اور آپ اس میں آگے چلنا چاہتے ہیں، اس کے علم میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، علم اصول میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، تو بسم اللہ کرتے رہیں. ٹھیک ہے نا. وہ ثمرات علمی ہیں. ٹھیک ہے نا. آپ نے ایک علم کو فربا کیا ہے، اس میں آپ نے چیزوں کو اضافہ کیا ہے، اس میں آپ نے نئے نظریات دیے ہیں. ٹھیک ہے، وہ بہت اچھا ہے، آپ کرتے رہیں. ٹھیک ہے نا. مثلا اگر آپ صرف میں نحو میں صاحب نظر ہو جاتے ہیں، وہاں آپ کوئی نظریات دیتے ہیں، فلان دیتے ہیں، اس کا کوئی ربط نہیں ہے استنباط سے. بے ربط بھی نہیں ہے، ٹوٹل بے ربط بھی نہیں ہے، لیکن کوئی ربط نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اور وہ اپنی مقام پہ صحیح ہے. آپ نے صرف کی خدمت کی ہے، آپ نے نحو کی خدمت کی ہے، ٹھیک ہے نا. اپنے مقام پہ ضروری ہے. جو آپ کو صرف نہ ہو چاہیے وہ یہی ہدایہ سمدیہ اور یہ مبادی اور اتنی صرف نہ ہو. اگر آپ کو ہو گئی تو یہ صرف نہ ہو آپ کو چاہیے. اس کے بعد آپ آ جائیں اس میں قرآن و سنت میں. ٹھیک. علامہ مرتضیٰ عسکری خدا ان کو بریک رحمت کرے، وہ کہتے تھے میں نے نہ یہ کیا ہے متول پڑھی ہے، دوسری کون سی ہے مختصر معانی پڑھی ہے. ٹھیک ہے نا. یہ جو حوزے میں پڑھائی جاتی ہیں یہ فصاحت و بلاغت و فلان کے لیے، بلاغت کے لیے، ان میں سے میں نے کچھ بھی نہیں پڑھا ہے. اور مجھ سے زیادہ خوبصورت قلم عربی میں کسی کا بھی نہیں ہے. میں سب سے اچھا لکھتا ہوں. غلط بھی نہیں کہتے تھے، بہت اچھا لکھتے تھے. ٹھیک ہے نا. وہ لکھنے کے لیے یہ سارے ٹول ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن جو صرف ٹول میں ہی رہ گیا اس سے تو نہیں لکھا جاتا.
یہ دونوں طرف سے چلتا ہے. کچھ ادھر سے ادھر جائیں, کچھ ادھر سے ادھر جائیں. اور اگر آپ قرآن میں سنت میں زیادہ وارد ہو جائیں تو وہ نور ہے, وہ آپ کو خود آگے چلاتا ہے. آپ کو کہیں بھی آپ سٹک نہیں ہوں گے. ہاں آپ بالکل بھی نہ پڑھیں اس کے ہم قائل نہیں ہیں کہ آپ اصول بالکل نہ پڑھیں, ٹھیک ہے نا. آپ اصول پڑھیں, شوق سے پڑھیں, زیادہ پڑھیں اور خوب وقت دے کے پڑھیں, ان مباحث کو حل کریں. لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ کے پاس وقت کم ہے تو آپ کو جو چیزیں چاہیے آپ ان چیزوں کو مضبوط کریں تاکہ آگے چل سکیں, بجائے اس کے کہ آپ کو پتہ ہی نہ ہو اور آپ نے خواہ مخواہ کی کچھ چیزوں پہ زیادہ وقت صرف کر لیا ہو اور اس کا آگے عملی فائدہ تو ہے نہیں. اس سے زیادہ میں پڑھ نہیں سکتا کیونکہ میں نے اپنی پی ایچ ڈی کرنی ہے, میری پی ایچ ڈی ہونے کے بعد پھر میں نے اپنی جاب کرنی ہے, پھر میں نے اس فیلڈ کو ایسے ہی چھوڑ دینا ہے, ٹھیک ہے نا. تو پھر میں نے خواہ مخواہ سارا پڑھ کے کیا کرنا ہے, پھر مجھے یہ ٹول کوئی فائدہ نہیں دے گا کیونکہ میں نے کوئی عملی استنباط کرنا ہی نہیں ہے. اس سے پھر اچھا ہے کہ میں نے جو واعظ کرنا ہے, نصیحتیں کرنی ہیں کچھ اپنے اسٹوڈنٹس کو اور کچھ معاشرے میں اس کی پھر تیاری کروں, میں اپنا وقت ادھر ضائع نہ کروں. آج کے لیے انشاءاللہ اتنا کافی ہے. اور ہمارا ٹائم کتنا ہے ویسے؟ آج تو ہم لوگ چلے گئے 7:20 پر. ہمارا 7 بجے تک ہے یا 7:30 بجے تک ہے؟ 7:30 چلے. اگر 7:30 تک ہے ہم 1 گھنٹہ تو نہیں لیں گے, وہ آپ کو بھی خستہ نہیں کرنا ہے, کوئی اس میں وہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے سوالات ہوں گے تو ہم لوگ وہ 45 منٹ پہ چلے جائیں گے, نہیں ہوں گے تو ہم لوگ 30 منٹ پہ ختم کریں گے اصول کو. اس کے بعد کچھ عرصے میں فقہ شروع کریں گے. جیسے میں نے آپ سے کہا تھا نا, اگر آپ پڑھ رہے ہوں تو آپ کے لیے پڑھنا آسان ہے. اگر نہ پڑھ رہے ہوں, جیسے ابھی ہم یہ نہیں پڑھ رہے تھے, اس کے علاوہ تو پڑھ رہے تھے, تو ادھر اس پڑھائی میں آنے کے بعد پھر 2 درس کرنا آسان ہے, 3 درس کرنا آسان ہے, ٹھیک ہے نا. ایک دم جو ہے جب آپ اس فیلڈ اس آب و ہوا میں نہیں تھے تو اس میں آپ کے لیے دونوں آپ کے لیے شروع کرنا اور پڑھنا بھی سخت ہے اور ہمارے لیے بھی سخت ہے. اس لیے ابھی ہم فی الحال صرف اصول پڑھیں گے. کب سے ہم فقہ ساتھ شروع کریں گے وہ بتائے گا. ایک ہماری خواہش کافی عرصے سے رہی ہے, وہ یہ ہے کہ ہم ایسے موضوعات پر فقہ میں کام کریں جس کی یہاں آپ لوگوں کو ضرورت ہے اور یہاں وہ موضوعات مطرح ہیں اور چل رہے ہیں, کرنٹ ہیں. اور باقی جو مکاتب فکر یہاں کے ہیں ان کے اس میں جو آراء ہیں فلان ہیں وہ آپ لوگ دیں, تو ادھر سے ہم اپنے مکتب کے آراء ہم لائیں گے اور اس کو پھر بیٹھ کے حل کریں گے. اس فقہ کا زیادہ فائدہ ہے اس فقہ کی نسبت. لیکن اس میں دوسرا پہلو بھی ہے, یہ اگر عام فقہ پڑھتے ہیں تو یہ اس کو آگے پڑھنا آسان ہے کیونکہ یہ ساری کتابیں موجود ہیں, سب پتہ ہے یہ باب ہے, اس باب پہ اس نے یوں لکھا ہے, اس نے وہ لکھا ہے, اور یہ سارا جو ہے یہ حاشیہ ہے, یہ شروحات فلان اور وہ الا بلا, یہ سب چیزیں پیٹرن سیٹ ہے. اس کے احادیث اور آیات اور ساری نکلی ہوئی ہیں, اس پہ پریکٹس کرنا ابھی آپ کے لیے آسان ہے. اس بالنسبہ الی کوئی ایسا موضوع ہو جس پہ اس قسم کی تالیفات نہیں ہیں, وہ بہرحال آپ کا اپنا وہ ہے. اگر ایسا ہو سکے اس کے لیے پھر وہ موضوعات نکالنا اور یہاں کے چیزیں نکالنا, ادھر کیا کام ہوا ہے اور یہاں لوگ کیا کہتے ہیں, ان کے دلائل کیا ہیں, وہ اگر آپ لوگ ہمیں دے دیں تو ہم ادھر سے جو حوزے کی طرف سے وہ چیزیں ہیں وہ ہم دیکھ لیں اور اس کو پھر آپ کے سامنے پیش کریں. باہر وہ جب وقت آئے گا تب دیکھا جائے گا.